یہ کہانی ہے ایک ایسے صحابی کی جو اسلام لانے سے پہلے قافلے لوٹا کرتے اور ان کا مال غریبوں میں بانٹ دیا کرتے۔ یہ کہانی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا تعلق عرب کے ایک مشہور لیکن بدنام قبیلے غفار سے تھا۔ یہ قبیلہ پورے عرب میں لوٹ مار کے لیے مشہور تھا۔ یہ قبیلہ مکہ سے آنے والے قافلوں کو لوٹا کرتا۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی ان کا حصہ ہوتے، لیکن وہ بت پرستی کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھایا کرتے کہ ایک ایسا بت جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر ان کے قبیلے کے لوگ انہیں مارا کرتے، لیکن ابو ذر غفاری پھر بھی باز نہ آیا کرتے اور کہتے کہ ایک پتھر میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تک نبوت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو مکہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ پتہ کرو یہ نیا دین کیا ہے اور وہ شخص کیا کہتا ہے۔ تو ان کے بھائی نے آ کر بتایا وہ شخص کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ جب حضرت ابو ذر غفاری نے یہ سنا تو ان کے دل کو تسلی نہ ہوئی اور وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مکہ پہنچے۔ مکہ میں جا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنا شروع کی، لیکن پہلے دن وہ انہیں نہ ملے۔ پھر حضرت علی انہیں ملے اور انہیں اپنے گھر لے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ رات حضرت علی کے گھر ہی گزاری اور پھر صبح ہوتے تلاش شروع کر دی، اور ایسے ہی 3 دن گزر گئے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر جب انہوں نے حضرت علی کی مہمان نوازی کو دیکھا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں یہاں محمد سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت علی نے ان سے کہا وہ سچ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، میں انہی کے دین پر ہوں۔ تو حضرت علی حضرت ابو ذر غفاری کو اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں تو وہ وہیں مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو نصیحت کی کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ میرے پاس تب آنا جب تم دین کے غلبے کی خبر سن لو۔ حضرت ابو ذر غفاری وہاں سے اٹھے اور اگلے دن حرم میں جا کر چلانا شروع کر دیا کہ اے لوگو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بس مکہ کے لوگوں کا یہ سننا تھا کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری پر چڑھ دوڑے اور انہیں مارنا شروع کر دیا، اور اسی کے دوران وہاں نبی کے چچا حضرت عباس آ پہنچے اور انہوں نے مکہ کے سرداروں سے کہا کیا تم لوگ نہیں جانتے یہ شخص غفار قبیلے سے ہے جہاں سے تمہارا قافلہ گزر کر تجارت کے لیے شام جاتا ہے؟ اگر تم اپنی تجارت کو بچانا چاہتے ہو تو اس شخص کو چھوڑ دو۔ تو مکہ کے سرداروں نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر اگلے دن دوبارہ ایسا ہوا۔ دوبارہ وہ حرم میں آئے اور چلانے لگے اے لوگو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر مکہ کے لوگ انہیں دوبارہ سے مارنے لگے۔ اس دفعہ حضرت عباس ان پر آ کر لپٹ گئے اور انہیں دوبارہ بچا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اپنے قبیلے واپس لوٹ گئے اور وہاں جا کر دعوت پیش کی تو ان کے ماں اور ان کے بھائی نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کا قبیلہ ان کا دشمن بن گیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے خدا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، وہ ہم پر بارش نہیں برسا رہے۔ اگر تمہارا خدا سچا ہے تو تم اپنے خدا سے بارش کی دعا کرو، اگر بارش ہوئی تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا اور کچھ ہی دیر میں بارش ہونے لگی، اور جب ان کے قبیلے کے لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ
اسلام کی ابتدائی جنگوں بدر، احد اور خندق میں شریک نہ ہو سکے، لیکن جب ان تک مسلمانوں کے غلبے کی خبر پہنچی تو یہ رسول اللہ کے پاس مدینہ میں حاضر ہوئے اور پھر وہیں رہنے لگے۔ اور پھر وقت آیا ایک ایسی جنگ کا جس میں اگر کوئی مسلمان بغیر کسی وجہ کے شریک نہ ہوا تو اسے کافر مانا جائے گا۔ یہ جنگ تھی غزوہ تبوک، اور جب مسلمانوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں تو پھر مسلمانوں کا لشکر تبوک کی طرف بڑھا۔ مدینہ سے تبوک کا فاصلہ 700 کلومیٹر کا ہے۔ جب مسلمانوں نے راستے میں پڑاؤ ڈالا تو صحابہ رسول اللہ کو آ کر بتانے لگے کہ فلاں فلاں بندہ جنگ میں نہیں آیا۔ تو جب ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ کو بتایا کہ ابو ذر غفاری بھی اس جنگ میں نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر سب نے دور سے آتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی پیٹھ پر سامان لادا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تو ابو ذر ہو جا۔ پھر وہ جب تھوڑا سا قریب آئے تو ان کا چہرہ واضح ہو گیا اور سب نے دیکھا یہ ابو ذر ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابو ذر کو دیکھو، اکیلا آ رہا ہے، اکیلا ہی جائے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ دراصل حضرت ابو ذر غفاری کا اونٹ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہا تھا، تو انہوں نے بہانہ بنانے کی بجائے اپنے اونٹ سے سارا سامان اتارا اور اپنی پیٹھ پر لادا اور ریگستان میں تنہا ہی نکل گئے اور پھر مسلمانوں کی فوج سے جا کر مل گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ جو خود صادق اور امین ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے چہرے پر ابو ذر سے سچا کوئی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی آخری زندگی بہت ہی مشکل گزری۔ حضرت عثمان کے دور میں جب حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا کہ ہر طرف دولت کے انبار لگ چکے ہیں اور لوگ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے ایسی حدیثیں سنانا شروع کر دیں جو مال جمع کرنے کے خلاف تھی۔ تو حضرت عثمان کا مشیر مروان ان کے کان بھرنے لگا کہ ابو ذر آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے امت میں اختلاف پھیل جانے کے ڈر سے انہیں ملک شام کی سرزمین پر بھیج دیا۔ ملک شام کی سرزمین اس وقت حضرت معاویہ کے کنٹرول میں تھی، لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے وہاں جا کر بھی اپنا مشن جاری رکھا۔ جب انہوں نے حضرت معاویہ کے بڑے بڑے محلوں کو دیکھا تو یہ ان پر بھی ناراض ہوئے اور انہیں کہا کہ تم تو رسول اللہ کے صحابی ہو، اگر تم ان کی حدیثوں پر عمل نہیں کرو گے تو یہ لوگ کیسے کریں گے؟ پھر حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ انہیں اپنے پاس واپس بلا لیں۔ تو حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر غفاری کو اپنے پاس واپس بلا لیا، لیکن جب یہ مدینہ پہنچے تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ آپ اب یہاں حدیثیں بیان نہیں کر سکتے، آپ پر پابندی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر میری گردن پر تلوار رکھ دی جائے اور مجھے لگے کہ میں تلوار کے چلتے چلتے ایک حدیث بیان کر دوں گا تو میں وہ حدیث بیان کر دوں گا۔ پھر حضرت عثمان نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے ابو ذر، آپ مدینہ سے کچھ دور کسی پرسکون جگہ پر چلے جائیں اور وہاں اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ تو ابو ذر نے کہا کہ میں اس دنیا سے کوئی شکوہ نہیں کرتا اور میں وہاں رہوں گا جہاں میرا رب چاہے۔ پھر یہ مدینہ سے ایک سنسان وادی ربطہ پہنچے، لیکن یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ انہیں مدینہ سے الوداع کرنے صرف ایک شخص حضرت علی آئے اور انہوں نے اپنی باقی زندگی وہیں اپنی بیوی کے ساتھ گزاری۔ اور جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی رونے لگی کہ آپ کو کون کفن دے گا، کون آپ کا جنازہ پڑھے گا اور کون آپ کو دفنائے گا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے اپنے بارے میں سنا تھا تو اکیلا دنیا سے جائے گا
اور پھر وہاں سے مسلمانوں کا ایک قافلہ گزرے گا جو تجھے کفن دے گا، تو جب میں مر جاؤں تو تم مجھے مدینے کے راستے پر رکھ دینا، اور جو بھی پہلا قافلہ وہاں سے گزرے اسے کہنا یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ آپ کے انتقال کے بعد ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا، تو پھر وہاں سے حضرت عبداللہ بن مسعود جنہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں یہ حدیث سن رکھی تھی، ان کا قافلہ یہاں سے گزرا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو ان کی بیوی نے بتایا کہ یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا تو ان کی چیخ نکل گئی اور وہ رونے لگے۔ پھر انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو کفن دیا اور ان کی تدفین کی، اور اس طرح اسلام کا یہ عظیم ہیرو دنیا سے چلا گیا، لیکن آج تک کوئی ان کی قبر کے بارے میں نہیں جانتا۔